اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، عرفان اسلامی کی تلاش کے عنوان پر آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے اور ہم بلند ترین عرفانی مقامات تک پہنچنے کے راستے کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ گزشتہ گفتگو میں بیان ہوا کہ در واقع ہماری یہ بے جان اور بے روح قسم کی نمازیں ہیں جو باعث بنتی ہیں کہ ہم خداوند متعال کا تقرب حاصل نہ کر پائیں، وگرنہ اکثر لوگ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ وہ سیر و سلوک کے لیے یا عرفانیات کے لیے کسی ایسے مخفی پوشیدہ راز کو تلاش کریں کہ جس راز کو جاننے کے بعد وہ فرش سے عرش تک پہنچ جائیں اور ان کی جو ہے وہ بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی زحمت کے انہیں بلند ترین عرفانی مقامات ان کے نصیب میں ہوں اور انہیں حاصل ہو جائیں۔ در واقع ایسے نسخوں کی تلاش کے لیے وہ پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، وہ علماء فقہا کے پاس جاتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں اس بات کی طرف کہ ہمیں وہ مخفی پوشیدہ راز بتایا جائے۔ جب علماء فقہا کہتے ہیں کہ واجبات پر عمل کرو اور محرمات کو ترک کرو تو ہم نہایت ہی سادگی سے جواب میں کہہ دیتے ہیں کہ واجبات پر تو ہم عمل کرتے ہیں، محرمات کو بھی ہم ترک کرتے ہیں، تو پھر کیسے ہمیں وہ بلند عرفانی مقامات حاصل نہیں ہو رہے؟ عزیزان محترم، یہاں ایک کلی فارمولہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا چلوں کہ در واقع ہماری عبادات، تمام جو عبادات ہیں وہ تین طرح کی عبادات ہیں، جس میں ایک عبادت عوام ہے، یعنی عام لوگوں کی عبادات جسے عوام الناس کی عبادات کہا جائے، ایک خاص قسم کے لوگوں کی عبادات ہے اور ایک پھر خاص الخاص قسم کے لوگوں کی عبادات ہے۔ لہٰذا اس نقطے کی طرف توجہ رکھنا بہت ضروری ہے، اور ہم نے جو کل اپنی گفتگو میں بے جان اور بے روح قسم کی اپنی نمازوں کا تذکرہ کیا اور بیان کیا کہ خداوند متعال تک پہنچنے کا بہترین راستہ نماز ہے، اور اگر اس نماز سے بہتر کوئی اور راستہ خداوند متعال تک پہنچنے کا ہوتا تو خداوند متعال نے جو 1,24,000 انبیاء کو بھیجا اور ہر نبی کو نماز کی تعلیم دی، اور پھر انبیاء کے اوصیاء نے بھی نماز پر اس قدر تاکید کی، تو یقیناً خداوند متعال تک پہنچنے کا اگر کوئی اور قریب اور بہترین راستہ ہوتا تو خداوند متعال اپنے انبیاء کے ذریعے سے اس راستے کو ہم تک پہنچا دیتا۔ لہٰذا یہی نماز ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں۔ یقیناً باقی عبادات کو بھی اہمیت حاصل ہے، لیکن تمام عبادات کا جو تاج ہے وہ نماز ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، نماز کی اہمیت کی طرف توجہ دیں اور بلند ترین سلوکی عرفانی مقامات تک پہنچنے کا واحد اور بہترین راستہ نماز ہے۔ لہٰذا یہ ہماری کل کی گفتگو سے اگر کسی شخص کے ذہن میں یہ ابہام یا یہ سوال ابھرتا ہو کہ درست ہے کہ ہماری نمازیں، ہماری جو عبادات ہیں وہ بے جان قسم کی عبادات ہیں، بے روح قسم کی عبادات ہیں، لیکن اس کے باوجود خداوند متعال نے ان بے جان اور بے روح قسم کی عبادات پر بھی ہمارے لیے اجر بیان کیا ہے۔ عزیزان محترم، جب عرفانیات کی بحث کی جاتی ہے، جب سیر و سلوک کی بحث کی جاتی ہے تو وہاں اجر کی بحث نہیں ہوتی ہے، وہاں تقرب اللہ کی بحث ہوتی ہے، وہاں وصال کی بحث کی جاتی ہے، وہاں جو ہے وہ حور و غلمان کی بحث نہیں کی جاتی ہے۔ یہ عام لوگوں کے ذہنوں کا ایک تصور ہے، اور لوگ عبادات کو جو ہے وہ کسی جزا کی خاطر انجام دیتے ہیں، اور ہم اس کا انکار نہیں کر رہے ہیں۔
اگر یہ بے جان قسم کی عبادات نہ انجام دی جائیں تو خداوند متعال ہم سے انہی بے جان عبادات کے بارے میں بھی سوال کرے گا کہ تم نے ان نمازوں کو اور ان عبادات کو انجام کیوں نہیں دیا ولو بے جان تھی۔ یہ بے جان ہیں لیکن کم از کم ہمارے وجود سے اس تکلیف کو ساکت کر دیتی ہیں، ہمارے ذمے کو ہم سے بری کر دیتی ہیں، ہمارے وظیفے کو ہم سے ادا کر دیتی ہیں، اور ہم قیامت کے دن اور سوال و جواب کے وقت ہم باقاعدہ خداوند متعال کی بارگاہ میں اس بات کا اعتراف کر سکتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، یہ ٹوٹی پھوٹی ہماری عبادات تھیں، ناقص عبادات تھیں، ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے اور یہی ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں، انہیں ہم سے قبول فرما۔ لہٰذا ہم ان عبادات کو وہاں خداوند متعال کی بارگاہ میں اس سوال کے محشر میں، اس سوال کی بارگاہ میں جب ہم سے سوال کیا جائے گا تو انہی عبادات کو پیش کریں گے اور انہی عبادات کو ہم سے قبول بھی کیا جائے گا اور ان پر ہمیں جزا بھی دی جائے گی۔ لیکن سوال یہ ہو رہا ہے کہ کیا وہ عبادات اور وہ جزا ہمیں خدا کا تقرب عطا کرے گی؟ کیا ہمیں بلند ترین عرفانی مقامات تک پہنچائے گی؟ کیا ہمیں ان مقرب بندوں کی ہم جوار میں جگہ عطا کروانے میں اور پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں گی؟ تو یقینی بات ہے کہ جواب منفی صورت میں آئے گا۔ خود حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 237 ہے، اور اگر بہار الانوار میں مرحوم علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بہار کا مطالعہ کیا جائے تو وہاں جلد نمبر 41 ہے اور صفحہ نمبر 14 پر حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے در واقع انہی عبادات کی 3 اقسام کو بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اِنَّا قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ رَغْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ التُّجَّارِ، ایک قوم، ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ کی عبادت رغبت کی خاطر کرتا ہے۔ رغبت کس چیز کی ہے؟ کل بیان ہوا کہ وہی مروارید کا تخت بنا ہوا ہو، نہایت عالی شان قسم کا، عالی شان قسم کی انسان نے پوشاک پہنی ہو اور اسی تخت پر انسان حور و غلمان سے ملاقات کرے اور جنتی بہشتی نعمات سے فیضیاب ہو، عالی شان قسم کے قصر ہوں، انسان جو ہے وہ عالی شان قسم کی شرابن طہورہ سے فیضیاب ہو رہا ہو۔ لہٰذا اس درجے تک پہنچنے کے لیے، ان نعمات کے حصول کے لیے انسان عبادت کو انجام دیتا ہے۔ تو در واقع یہ تو ایک سوداگر کی عبادت ہے، یہ تو ایک تاجر کی عبادت ہے، ایک لین دین کا معاملہ ہے۔ اے میرے پروردگار، میں تیری بارگاہ میں 10 نمازیں لے کر آیا ہوں، کیا ان کا اجر دے گا مجھے؟ تو بالآخر انسان اس کا اجر لے کر خوشحال ہو جائے گا۔ تو اِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ، قوم ایک ایسی ہے، ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ کی عبادت کرتی ہے رغبتاً، انہیں رغبت ہے ان نعمات کی، ان جزاؤں کی، ان پاداش کی جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ فَتِلْكَ عِبَادَةُ التُّجَّارِ، یہ تو تاجروں کی عبادت ہے۔ لیکن اگر ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں تو خداوند متعال نے جو عبادات انجام نہیں دیتے ہیں انہیں اس کی سزا کی بھی جو ہے وہ بشارت دی ہے، اسے نوید دی ہے، اسے ڈرایا ہے، انذار کیا ہے اپنے انبیاء کے ذریعے سے کہ اگر تم ان واجبات پر عمل نہیں کرتے ہو، ان محرمات کو ترک نہیں کرتے ہو بلکہ واجبات کو ترک کرتے ہو، محرمات کو انجام دیتے ہو، تو یہ سزائیں آپ کے لیے خداوند متعال نے مقرر فرمائی ہیں۔ اب ایک گروہ ایسا ہے جو اس خوف سے کہ ہم کل اللہ کی بارگاہ میں جب جائیں گے تو اللہ ہمیں تازیانے جو ہے وہ اپنے عذاب کے فرشتوں سے کہے گا کہ ہمیں تازیانے ماریں اور ہمیں باقاعدہ جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا اور اس کھولتے ہوئے پانی میں یا کھولتے ہوئے تیل میں ہمیں ڈال دیا جائے گا۔ لہٰذا انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے اور اس خوف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ لہٰذا حضرت سید الاوصیاء اس دوسرے گروہ کی بھی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ رَهْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ، ایک گروہ ایسا ہے کہ جو خوف سے عبادت کرتا ہے، تو یہ تو غلاموں کی عبادت ہے۔ غلام کو بھی خوف ہوتا ہے کہ اگر میں نے اپنے کام کو درست انجام نہیں دیا تو میرا مولا، اس کے ہاتھ میں تازیانہ ہے، اس کے ہاتھ میں کوڑا ہے، وہ مجھے کوڑوں کی میری کمر پر برسات کر دے گا اور میری پشت کمر جو ہے وہ
تازیانے کھانے کی بدولت جو ہے وہ لال ہو جائے گی، سرخ ہو جائے گی، چمڑی ادھیر دے گا میرا مالک جو ہے، لہٰذا اس کے خوف سے انسان جو ہے وہ اپنے کاموں کو درست انجام دیتا ہے۔ اور یہ قدیم زمانے میں جب غلاموں اور کنیزوں کا باقاعدہ ایک سیٹ اپ اور ایک سسٹم ہوا کرتا تھا، تو اس وقت جو ناعادل قسم کے، فاسق قسم کے، فاجر قسم کے مولا ہوتے تھے، وہ اپنے غلاموں کے ساتھ ایسے ہی رویہ برتا کرتے تھے۔ اس کا تاریخ اسلام میں اور تاریخ اسلام سے پہلے آپ مطالعہ کریں کہ ان کی کیا پوزیشن ہوا کرتی تھی۔ لہٰذا ایک گروہ ایسا ہے کہ جو اللہ کو اپنا مولا تو جانتا ہے، لیکن اسے خوف ہے کہ اگر وہ اللہ کی اطاعت نہیں کرے گا، فرمان برداری نہیں کرے گا اور اللہ کی نافرمانی کرے گا، تو ایسے میں اللہ اپنے عذاب کے فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کی پشت جو ہے وہ کوڑے مار مار کر سرخ کر دی جائے، چھلنی کر دی جائے، اس کی کھال ادھیڑ دی جائے، اسے جو ہے وہ کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیا جائے، کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے۔ لہٰذا انسان خوف کے مارے جو ہے وہ عبادت کو انجام دیتا ہے۔ تو یہ تو غلاموں کی عبادت ہے۔ تیسرا گروہ جس کے بارے میں حضرت سید الاوصیاء ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک گروہ ایسا ہے جسے واقعاً معلوم ہے کہ اس کا مولا لائق عبادت ہے، اس کا مولا واقعاً جو اس نے اس عبد کے اوپر نعمات دی ہیں، خود حیات ایک بہت بڑی نعمت ہے جو مولا نے انسان کو عطا کی ہے۔ انسان اپنی حیات میں اپنے مولا، اپنے رب کا محتاج ہے، اور اس حیات کے استمرار میں اور اس کے بقا میں بھی انسان اپنے رب اور اپنے مولا کا جو ہے وہ محتاج ہے۔ لہٰذا لحظہ لحظہ انسان کے وجود میں جو سانس آ رہا ہے، انسان کا دل جو دھڑک رہا ہے، انسان کا بدن جو سالم ہے، تو اسی سلامتی کی نعمت پر، اسی حیات کی نعمت پر، اسی سانس کی نعمت پر ہمیں اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے اگر تمام زندگی ہم سجدہ ریز ہو کر شکراً للہ شکراً للہ شکراً للہ کہتے رہیں، تب بھی ہم اس کا شکر بجا نہیں لا سکتے۔ لہٰذا ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اس کے شکر ادا کرنے کی خاطر۔ لہٰذا حضرت سید الاوصیاء اس تیسرے گروہ کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان قوما عبدوا اللہ شکراً، ایک قوم ایسی ہے، ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ کا شکر ادا کرنے کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ فتل کا عبادت الاحرار، یہ احرار اور آزاد بندوں کی عبادت ہے۔ پس معلوم ہوا کہ خود حضرت سید الاوصیاء نے 3 گروہوں کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ یہ جو عرفا بھی ایسے گروہ بیان کرتے ہیں کہ عوام کی عبادت ہے، خواص کی عبادت ہے، پھر خاص الخاص کی عبادت ہے، در واقع یہ روایات کا مجموعہ ہے اور روایات کا نچوڑ ہے اور وہاں سے ماخوذ ہے۔ پس جو کل کی گفتگو میں بیان ہوا، ہم یہاں تکلیف کے اسقاط کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ اگر انسان واجبات پر عمل کرے گا، انجام دے گا، ولو بے روح ہے، ولو بے جان ہے، لیکن ان واجبات کی ادائیگی سے انسان کی جو وظیفہ ہے وہ وظیفہ اس کا ادا ہو جائے گا۔ جو اللہ نے اس کو حکم دیا ہے، جو اس کو امر کیا ہے کہ نماز پڑھو اور دن میں 5 دفعہ نماز پڑھو، انسان نے نماز پڑھ کے اللہ کے حکم کی فرمان برداری کی ہے، اطاعت کی ہے، ولو یہ نمازیں بے جان ہیں، ولو یہ نمازیں بے روح ہیں، لیکن اللہ انہیں بھی اس سے قبول کر لے گا اور اس کی پاداش دے گا۔ لیکن ہماری بحث پاداش پر نہیں ہے، ہماری بحث جزا پر نہیں ہے، ہماری بحث ان عبادات کی مقبولیت پر نہیں ہے۔ ہم یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ شخص جو عارف بننا چاہتا ہے، وہ شخص جو اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ شخص جو اولیاء اللہ کے محضر تک پہنچنا چاہتا ہے اور ان کے جوار میں استقرار حاصل کر کے ٹھہر کر وہ باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جمال کو مشاہدہ کرنا چاہتا ہے، تو ایسے فرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ جن عبادات کو انجام دے رہا ہے ان کو روح کے ساتھ انجام دے، ان سے باقاعدہ ربط قائم کرنے کی کوشش کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ لہٰذا کل کی گفتگو جہاں ہم نے آپ کے ساتھ ختم کی سورہ نساء کی آیت نمبر 43 تھی، وہاں خداوند متعال در واقع ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سقارا، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم مستی کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ پس معلوم ہوا کہ اگر انسان مست ہے اور مستی کی حالت میں انسان کوئی کلام اپنی زبان سے جاری کر رہا ہے، تو چونکہ انسان مست ہے اس کلام کی کوئی ویلیو نہیں ہے، چاہے نماز کی حالت میں ہو، اس کلام کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ انسان مستی کی حالت میں ہے، اور جب انسان مستی کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے،
اسے معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اپنی زبان سے کن کلمات کو جاری کر رہا ہے۔ لہٰذا مستی کے عالم میں اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی تعریف کر دیتا ہے تو جو تعریف جس شخص کی جا رہی ہے وہ اسے اہمیت نہیں دیتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اسے معلوم ہے کہ یہ میری تعریف تو کر رہا ہے لیکن نشے کی حالت میں ہے، اگر اس سے نشے کا خمار اتر جائے تو تب یہ میری ایسے الفاظ میں تعریف نہیں کرے گا۔ در واقع اس کا باطن اس کے زبان کا ساتھ نہیں دے رہا، اس کی جو ہے وہ زبان سے کچھ کلمات جاری ہو رہے ہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی جو ہے وہ نشے کی حالت میں کسی کی مذمت کر دیتا ہے، کسی کو برا بھلا کہہ دیتا ہے، تو عرف عام میں، معاشرے میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ مست ہے، اسے چھوڑ دو، نظر انداز کر دو اس کی بات کی۔ جب اسے ہوش آئے گا تو یہ اپنے کیے پر پچھتائے گا۔ جب اس کو بتایا جائے گا، جب یہ اطلاع دی جائے گی کہ تم نے نشے کی حالت میں فلاں شخص کے ساتھ بدسلوکی کی ہے، تو وہ پچھتائے گا، افسوس کا اظہار کرے گا، کہے گا میں معذرت چاہتا ہوں، میں نشے کے عالم میں تھا، مجھے معلوم نہیں ہوا۔ تو پس معلوم ہوا کہ اگر نشے کی حالت میں کوئی تعریف کرے تب بھی معاشرہ اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا، اور اگر نشے کی حالت میں انسان کسی کی مذمت کرتا ہے تب بھی معاشرہ اس پر ترتیب اثر نہیں دیتا اور معاشرہ اسے نظر انداز کرتا ہے۔ خداوند متعال اسی معاشرتی قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے بندوں کو ارشاد فرما رہا ہے کہ مستی کے عالم میں اگر تم نماز کے لیے کھڑے ہوگے تو ولو جو کلمات تم ادا کر رہے ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا و ذکر و تعریف و تمجید پر مشتمل ہیں، لیکن ان کلمات کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ تمہاری عقل تمہارا ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ تم جسمانی طور پر حرکات کر انجام دے رہے ہو، ورزشیں کر رہے ہو، قیام و قعود و رکوع انجام دے رہے ہو، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ تم اپنے تمام ہوش و حواس کے ساتھ ان اعمال کو انجام نہیں دے رہے ہو۔ پس معلوم ہوا کہ جب انسان مستی کے عالم میں ہے تو انسان کو یہ حکم دیا گیا ہے قرآن مجید میں کہ وہ نماز کے لیے قیام نہ کرے، اللہ سے بات نہ کرے۔ اللہ ایسے شخص کو اپنے منہ نہیں لگانا چاہتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے فرد کے منہ نہیں لگا جاتا، ایسے فرد کے قریب نہیں ہوا جاتا، ایسے فرد سے ہم کلام نہیں ہوا جاتا، ایسے فرد سے گفتگو نہیں کی جاتی ہے۔ تو اللہ ایسے شخص سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا، اللہ بھی ایسے شخص سے بات نہیں کرنا چاہتا، اللہ بھی ایسے شخص سے ہم کلام نہیں ہونا چاہتا ہے، جسے ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ منہ نہیں لگانا چاہتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسے مست انسان سے یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم مستی کے حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یہ عزیزان محترم آیت کا ظاہری معنی ہے، لیکن اگر آیت کے ذیل کو لے کر دیکھا جائے کہ جہاں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، پس معلوم ہوا کہ خداوند متعال اس آیت میں باقاعدہ ایک علت کو بیان کر رہا ہے، اور وہ علت ہے غفلت سے جو ہے وہ ہوش کی حالت میں منتقل ہونا۔ یعنی جب تک انسان مست ہے، جب تک انسان غافل ہے، جب تک انسان مدہوش ہے، تب تک وہ اللہ سے ہم کلام نہ ہو، یعنی چونکہ غافل ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ غفلت کی حالت سے باہر نکلتا ہے، اس کے ہوش و حواس باقاعدہ طور پر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، تب خداوند متعال ایسے شخص کو دعوت دیتا ہے کہ تم اب غفلت کی حالت سے چونکہ باہر نکل آئے ہو، لہٰذا اب تم اللہ کی بارگاہ میں قیام کر سکتے ہو، اب تم اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے ہم کلام ہو سکتے ہو۔ کیوں؟ چونکہ حتی تعلموا ما تقولون، چونکہ اب تم جانتے ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اب تم اللہ کی بارگاہ میں الہی العفو کا تذکرہ کرو گے اور اللہ سے عفو درگزر کا مطالبہ کرو گے، تو یعنی تمہیں معلوم ہے کہ تم نے کل جو شراب نوشی کی تھی اور مستی کی حالت میں تم چلے گئے تھے، تم نے گناہ کیا تھا، اور اب اس گناہ پہ تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہو، اب تم ہوش و حواس میں ہو، تمہارے الفاظ تمہارے باطن کا ساتھ دے رہے ہیں، تمہاری عقل کا اور تمہارے ضمیر کا اور تمہارے وجدان کا ساتھ دے رہے ہیں، لہٰذا اب اس کیفیت میں تم اللہ سے ہم کلام ہو سکتے ہو۔ لیکن اگر اسی غفلت کی حالت میں ہو، تمہیں نہیں معلوم کہ کن کلمات کو تم اپنی زبان سے ادا کر رہے ہو، یہ کلمات کلمات تعریفی ہیں، کلمات مذمتی ہیں، تمہیں اس کا علم نہیں ہے، تم فقط زبان سے کچھ کلمات کو ادا کر رہے ہو۔ پس معلوم ہوا کہ یہاں در واقع اس آیت سے ہمیں ایک قانون ملتا ہے، اور یہ قانون الہی ہے۔ یعنی خداوند متعال ہمیں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جب بھی تم پر غفلت کی کیفیت طاری ہو
اور اس غفلت کی کیفیت میں تمہیں نامعلوم ہو رہا ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، تو در واقع اس کیفیت میں اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے اور بالخصوص اگر تم نماز کو ادا کرو گے تو یہ نماز تمہاری ایک ایسی کیفیت میں ہے جو غفلت کی کیفیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب تمہیں ایسی نماز سے حاصل نہیں ہوگا کہ جو نماز غفلت کی کیفیت میں ادا کی جا رہی ہے۔ پس حتی تعلم ما تقولون، تمہیں جب علم ہو جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو تو ایک ایسی کیفیت میں آنے کے بعد تم اللہ سے ہم کلام ہو سکتے ہو۔ لیکن اگر اس کیفیت سے پہلے تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ فقہی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے تمہاری عبادت کو قبول کرے گا، تم پر عذاب نازل نہیں کرے گا، لیکن اللہ تم سے ہم کلام نہیں ہوگا، اللہ تمہیں اپنا تقرب عطا نہیں کرے گا۔ اور انسان جو ان نمازوں سے فیضیاب ہو کر معراج المؤمن حاصل کرنا چاہتا تھا اور معراج کہ بلند ترین مقام پر پہنچ کر اللہ سے ہم کلام ہونا چاہتا تھا، انسان در واقع اس سعادت سے محروم ہو جائے گا۔ کیوں؟ چونکہ انسان غافل ہے۔ پس بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری نمازیں حقیقت میں نماز کا درجہ نہیں رکھتی ہیں، اسی وجہ سے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل نہیں کر پاتے ہیں۔ زندگیاں گزر جاتی ہیں نمازیں ادا کرتے ہوئے، روزے رکھتے ہوئے، عبادات کرتے ہوئے، لیکن چونکہ ہماری یہ عبادات در واقع اس غفلت کی کیفیت میں ادا کی جاتی ہیں، لہٰذا ہمیں گویا کہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یعنی ہماری تمام وہ کیفیات ایک ایسی کیفیت میں ادا کی جا رہی ہیں، ہماری وہ تمام عبادات ایک ایسی حالت میں ادا کی جا رہی ہیں کہ جو حالت در واقع ہماری غفلت کی حالت ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالی ہمیں مؤاخذہ نہیں کرے گا، ہمیں سزا نہیں دے گا، ہم سے ان عبادات کو قبول کر لے گا، ہمیں وہ ظاہراً جو ہے وہ حریر اور وہ جنتی محلات بھی دے دے گا، لیکن اپنا قرب عطا نہیں کرے گا، اپنے اولیاء کی ہم جواری ہمیں عطا نہیں کرے گا۔ پس در واقع عرفانی مقامات کو حاصل کرنے کے لیے، اولیاء اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے انسان نے جو سلوکی وظیفہ جس پر عمل کرنا تھا تاکہ انسان بلند ترین انسانی مقامات تک پہنچ سکے، انسان نے جو نماز پڑھی ہے وہ غفلت کی کیفیت میں ہے، اور اس غفلت کی کیفیت میں ادا کی گئی نماز انسان کو وہ بلند عرفانی مقام عطا نہیں کر سکتی۔ پس ہمیں اپنے اوپر افسوس کرنا ہے کہ ہماری تمام زندگی میں جو نمازیں ہم نے ادا کی ہیں وہ ایک ایسی کیفیت میں ہیں کہ جس کیفیت میں ہم غافل تھے۔ ہم تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد ادھر ادھر دائیں بائیں مشرق مغرب کی تمام سوچوں میں تو مصروف تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں تھے۔ اور اگر ہمیں اس نماز میں ایک اللہ سے رابطے کی طرف احساس ہو جائے اور ایک تقدس کی کیفیت ہمارے وجود میں آ جائے اور ہم اس چیز کو محسوس کرنے لگے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں ہیں، تو بطور معمول ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم ایسی کیفیت میں نماز کی قراءت پر توجہ دیتے ہیں، ہم اپنی صوت و لحن پر توجہ دیتے ہیں کہ تمام الفاظ کو ان کے مخارج سے ادا کیا جائے، نہایت ہی خوشبو لگا کر، سینٹ لگا کر، نہایت ہی مؤدبانہ انداز میں ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں۔ تب اب بھی اس کیفیت میں ہم نماز کی ظاہری حالت کو تزیین کرتے ہیں، آراستہ کرتے ہیں، آرائش کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں اب بھی ہماری نمازیں بے جان ہیں، بے روح ہیں، چونکہ ہمارا اللہ سے رابطہ قائم نہیں ہو رہا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، نماز کی حقیقت در واقع انسان کا قلبی طور پر توجہ کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب، اور جب انسان اللہ کی جانب متوجہ ہوگا اور اللہ سے ہم کلام ہوگا، تب جا کے انسان کی یہ عبادات اور انسان کی یہ نمازیں اللہ کے تقرب کا باعث بنیں گی۔ لیکن اگر ایسی کیفیت میں اور ایسی حالت میں انسان ان نمازوں کو ادا نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان نے جو عبادات انجام دی ہیں اور بالخصوص جس نماز کو ادا کیا ہے، یہ نماز بے جان ہے، بے روح ہے، در واقع ایک مردہ ہے۔ مردے سے حرکت کی توقع رکھنا، مردے سے تاثیر کا انتظار کرنا، یہ ایک عاقل انسان نہیں کر سکتا۔ لہٰذا عزیزان محترم، اس نقطے کی طرف آیت اللہ مصباح جو ہے وہ ہماری توجہ کو
متوجہ کروانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ذمے اس نماز کو لگایا ہے کہ جو نماز اللہ سے رابطے کا کردار ادا کرے۔ اگر انسان اللہ کا تقرب چاہتا ہے، اگر انسان اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے، اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا جوار چاہتا ہے کہ اس کی ہم جواری میں، اس کے قرب میں، اس کے نزدیک ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہو، تو اس کے لیے انسان کو اپنی نمازوں کو اہمیت دینا ہوگی۔ لہٰذا سیر و سلوک کا کوئی مخفی راز نہیں ہے، کوئی ایسا پوشیدہ راز نہیں ہے۔ تمام انبیاء نے اپنی امت کو نمازوں کی تعلیم دی ہے۔ ہر امت کے لیے نماز کا طریقہ انداز مختلف ہو سکتا ہے، لیکن ہر امت کے لیے نماز ضرور ہے، اور اہم ترین وظیفہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تک پہنچنے کے راستے کے طور پر بیان کیا ہے وہ نماز ہے۔ اور اگر نماز سے بہتر کوئی راستہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخیل نہیں ہے کہ جو ہم سے بخل کرے، کہ وہ ہم سے نزدیک نہیں ہونا چاہتا، لہٰذا اس نے اپنے قرب کا وہ راستہ ہمیں نہیں دکھایا۔ نہیں عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن مجید کو بھیجا تو قرآن کو ہدن للناس کا اعزاز عطا کیا ہے، اور اسے جو ہے وہ اس سعادت سے آراستہ کیا ہے کہ یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ہمارے لیے خاتم الانبیاء کے عنوان سے بھیجا ہے تو انہیں رحمتاً للعالمین کا اعزاز عطا کیا ہے۔ لہٰذا اللہ کے جو مقرب ترین بندے ہیں، اللہ نے انہیں اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اور پھر انہیں ہدایت کے سامان کے ساتھ بھیجا ہے۔ انہیں باقاعدہ ایسے وظائف اور ایسے دستور عطا کیے ہیں کہ جن وظائف اور دستورات پر عمل کر کے برشر جو ہے وہ کمال انسانی کے بلند ترین مقامات تک پہنچ سکتا ہے۔ پس یہ کوئی مخفی راز نہیں ہے۔ انبیاء آئے ہیں اور انہوں نے آ کر تعلیم دی ہے۔ انبیاء نے صرف اس راز کو اپنی ذات تک منحصر نہیں رکھا، اپنے خاندان کے افراد تک منحصر نہیں رکھا ہے، اپنے خاص دوست عزیز و اقارب تک منحصر نہیں رکھا ہے، بلکہ تمام انسانوں کو بتا دیا ہے کہ اگر اللہ کا تقرب چاہتے ہو، اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو، اگر اللہ سے ہم کلام ہونا چاہتے ہو تو بہترین راستہ جو ہے وہ یہی ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کے اعمال میں، اولیاء کے اعمال میں اس قدر نماز پر فوکس کیا گیا ہے، اس قدر نماز کو اہمیت دی گئی ہے کہ آپ خود دیکھ لیں۔ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا روزانہ کی بنیادوں میں دن میں 1000 رکعت نماز کو ادا کرتے تھے۔ عزیزان محترم، اگر نماز کو دیکھا جائے تو نماز کیا ہے؟ ظاہری طور پر نماز قیام ہے، قعود ہے، رکوع ہے، حرکات ہے، ذکر ہے، یعنی تکرار آپ کو نظر آئے گا۔ انسان کھڑا ہو جائے، انسان رکوع میں چلا جائے، انسان سجدے میں چلا جائے، پھر انسان قیام کرے، پھر انسان رکوع میں جائے، پھر انسان سجدے میں جائے، تو یہ حرکات ہیں جو انسان انجام دے رہا ہے۔ اور پھر ان حرکات کے پیچھے اگر انسان اذکار کو دیکھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورہ الحمد کی قرأت ہے، سورہ الحمد کے بعد انسان نے ایک دوسرے سورہ کی قرأت کرنا ہے، اسی طرح رکوع میں ذکر کو انجام دینا ہے، اسی طرح سجدے میں ذکر کو انجام دینا ہے، پھر قیام کرنا ہے، تو یہ درواقع حرکات کا بھی تکرار ہے اور الفاظ کا بھی تکرار ہے، قرآن کی سورتوں کا بھی تکرار ہے، اذکار کا بھی تکرار ہے۔ پس اگر آپ ظاہری حالت کو دیکھیں تو نماز صرف تکرار ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو یہ نماز جو صرف اور صرف تکرار ہی پر مشتمل ہے، تو اس تکرار کو بھی دن میں 1000 مرتبہ انجام دینا یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ تکرار صرف نہیں ہے، بلکہ اس نماز کے اندر ایک ایسا راز پوشیدہ ہے کہ ہم اس راز سے غافل ہیں۔ ہمیں صرف جو ہے وہ تکرار دکھائی دیتا ہے، ہمیں صرف مقدار دکھائی دیتی ہے، کیفیت دکھائی نہیں دیتی ہے۔ لہٰذا ہمیں اس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی نمازوں کی تعداد اور مقدار کی جو ہے وہ تعداد ہی کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگا لینا چاہیے کہ اللہ تک پہنچنے کا اور اللہ سے گفتگو کرنے کا یہی ایک راستہ ہے جس وجہ سے سید الاوصیاء نے دن میں 1000 رکعت نماز کو ادا کیا۔ پس یہ نماز بہت اہمیت رکھتی ہے، اور اللہ سے رابطہ قائم کرنے کا، اللہ سے کلام کرنے کا بہترین ذریعہ یہی نماز ہے۔ اسی وجہ سے تو سید الاوصیاء 1000 رکعت نماز کو ادا کر رہے ہیں، اور اگر نماز سے بہتر کوئی اور راستہ ہوتا تو حضرت اس کو انجام دیتے۔ اب کیا
اس سے بعض لوگوں کے ذہنوں میں ممکن ہے یہ تصور آ جائے کہ شاید حضرت سارا دن 24 گھنٹے مصلی پر بیٹھے رہتے تھے اور فقط جو ہے وہ بعض ہمارے نمازیوں کی طرح جو فقط قیام و رکوع و سجود میں مصروف رہتے ہیں، شاید وہ اس حالت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ نہیں عزیزان محترم، وہ اگر سفر پہ جا رہے ہیں، حرکت میں ہیں، چل رہے ہیں تو وہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ اگر وہ اپنے اس زمینوں پر ہل چلا رہے ہیں تو نماز ادا کر رہے ہیں۔ اگر وہ کنویں سے پانی نکال رہے ہیں تو نماز ادا کر رہے ہیں۔ تمام روزمرہ زندگی کے اعمال میں حضرت سید الاوصیاء یا نماز میں یا تلاوت قرآن میں مصروف رہا کرتے تھے۔ لہٰذا توجہ فرمائیں کہ اس موضوع پر ہم تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں کہ مستحب نمازوں کے لیے واجب نمازوں کی طرح شرط نہیں ہے کہ جس طرح واجب نمازوں میں باقاعدہ شرط رکھی جاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ قبلہ رخ ہو کر کھڑا ہو جائے، انسان جو ہے وہ باقاعدہ قیام کرے، باقاعدہ رکوع ہو کرے، انسان کا بدن ساکن ہونا چاہیے، انسان کو دائیں طرف یا بائیں طرف اپنے منہ کو نہیں پھیرنا چاہیے، انسان کو اپنی پیشانی کو زمین پر رکھنا چاہیے، یا جو کچھ بھی شرائط نماز کے لیے بیان کی جاتی ہیں، ایسی شرائط صرف واجب نمازوں کے لیے ہیں۔ مستحب نمازوں اور نوافل کے لیے یہ شرائط موجود نہیں ہیں۔ لہٰذا انسان بہترین کیفیت میں اپنے زندگی بھر کے روزمرہ اعمال کو بھی انجام دے سکتا ہے اور نماز کو بھی ادا کر سکتا ہے۔ یہاں آیت اللہ مصباح ذکر کر رہے ہیں کہ آج کل کی ہماری زندگی بہت ماڈرن زندگی ہو گئی ہے، لیکن قدیم زمانے میں اگر آپ اس چیز کی طرف توجہ کریں تو ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک سفر کرنے کے لیے باقاعدہ ایسی سواریوں کا استعمال کرنا پڑتا تھا جو بہت وقت لیتی تھی۔ لہٰذا ہمارے قدیمی علماء کی باقاعدہ یہ روش ہوا کرتی تھی کہ وہ اپنی سواری پر باقاعدہ نماز کو ادا کیا کرتے تھے اور نوافل کو ادا کیا کرتے تھے۔ لیکن اس جدید ماڈرن دور میں کہ جہاں مہینوں کا سفر جو ہے وہ گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے، اس جدید دور میں بھی علماء کی یہ روش اور عادت رہی ہے کہ وہ اگر ہوائی جہاز پر ہیں تو نماز کو ادا کر رہے ہیں، اگر ٹرین پر ہیں تو نماز کو ادا کر رہے ہیں، اگر وہ بس پر سفر کر رہے ہیں تو بھی نماز کو ادا کر رہے ہیں۔ اور ہم تفصیلی اس موضوع پر گفتگو کر چکے ہیں کہ علماء اپنے وقت کو غنیمت شمار کرتے ہوئے نمازوں کو اور نوافل کو ادا کیا کرتے تھے۔ اب آیت اللہ مصباح نقل کر رہے ہیں کہ ہم نے خود اپنے استاد مفسر عظیم الشان قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کو مشاہدہ کیا ہے کہ جب وہ درس دینے کے لیے اپنے مدرس کی طرف جایا کرتے تھے تو راستے میں نوافل کو ادا کیا کرتے تھے۔ پھر آیت اللہ مصباح فرماتے ہیں کہ ہمارے شہر کے جو ایک عظیم الشان عالم دین ہیں جن کا نام شیخ غلام رضا فقیہ خراسانی ہے، آیت اللہ مصباح کہتے ہیں کہ میں نے انہیں بھی مشاہدہ کیا ہے کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلتے مسجد کے لیے اور مسجد میں نماز کی ادائیگی کے بعد واپس اپنے گھر جاتے تو اس راستے میں وہ نوافل کی ادائیگی کیا کرتے تھے، پس راستے میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے تھے۔ کیا ہم عزیزان محترم نماز کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح سے اپنی نمازوں کو ادا کرتے ہیں؟ یقینی بات ہے کہ ہماری نمازوں کی تو یہ کیفیت ہی نہیں ہے۔ ہم نمازوں کے لیے اس قدر و قیمت کے قائل نہیں ہیں کہ جو ہمارے علماء عرفاء فقہا بزرگان قائل تھے، اور کیسے وہ اس نماز کو بہترین عمل کے طور پر پہچانا کرتے تھے اور حضرت سید الاوصیاء کی اقتداء کرتے ہوئے باقاعدہ نمازوں کو ادا کیا کرتے تھے۔ لہٰذا عزیزان محترم، ہم اگر سیر و سلوک کے بلند ترین عرفانی مقامات پر اور ابدیت کے بلند ترین مقامات پر اگر نہیں پہنچ رہے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری نمازیں حقیقی نمازوں میں تبدیل نہیں ہوئی ہیں۔ ہم نے ابھی اپنی نمازوں کو اس کیفیت میں نہیں ڈھالا ہے کہ یہ نمازیں ہمارے لیے معراج المؤمن کا کردار ادا کریں، یہ نمازیں ہمارے لیے تنہا عن الفحشاء والمنکر کا کردار ادا کریں۔ لہٰذا ہم نمازیں پڑھ بھی رہے ہیں لیکن ان نمازوں کی تاثیر کو اور ان نمازوں کے آثار کو ہم اپنے وجود میں مرتب ہوتے ہوئے مشاہدہ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ نمازیں ہمارے روحانی تکامل کا باعث نہیں بن رہی ہیں۔ لہٰذا ہمیں خداوند متعال کی بارگاہ میں جہاں دعا کرنا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ایسی نمازوں کی سعادت نصیب کرے کہ جو حقیقی نمازیں ہوں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں توجہ بھی کرنا ہے۔ لہٰذا علماء نے، فقہا نے، بزرگان نے جو باقاعدہ نماز میں حضور قلب کے لیے بیان کیے ہیں وظائف یا جو طریقہ کار یا جو دستور العمل، اس پر ہمیں عمل کرنا ہے تاکہ ہماری نمازیں در واقع وہ حقیقی نمازوں میں تبدیل ہو جائیں اور ہم اپنی نمازوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ قائم کر سکیں، اور اس رابطے کے نتیجے میں جو ایک
عبد کا اپنے معبود سے رابطہ ہوتا ہے، ایک عاشق کا اپنے معشوق سے رابطہ ہوتا ہے، ہم ایک ایسا رابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قائم کرنے کے نتیجے میں اس کا قرب حاصل کر سکیں۔ لہٰذا ایسی دعاؤں کے ساتھ ساتھ ہمیں عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے، توجہ کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں یہ سعادت نصیب کرے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔